مفتی خلیل یوسفی صاحب، حضرت شیخ یعقوب چرخی کا ذکر جمیل ہوا، ان کا کچھ تعارف کروا دیجئے۔ کیا انداز تربیت تھا؟ حضرت خواجہ حرار کی عقیدت اور محبت کیسی تھی؟ ان کی شفقت کیسی تھی؟ اور اس عہد میں دیگر ہم عصر علماء اور مشائخ نمایاں کون سے تھے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سلسلہ تصوف کے ایک عظیم بلند پایا بے شک علم لدنی کے حامل واہ گزر واہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یہ جو دور تھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ مریدوں کا جمع غفیر نہیں ہوتا تھا۔ واہ، ایک شیخ ہوتا تھا، ایک مرید ہوتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کا کیا عکس بات ہے آپ کی، واہ واہ واہ۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اس وقت اس زمانے میں لوگ زیادہ مرید کیوں نہیں کرتے تھے؟ جی، اس لیے کہ عقیدے کی گندگی اور خرابی موجود نہیں تھی۔ واہ، عقیدے درست ہوتے تھے، منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے چند بندوں کو قریب کر کے 2 سال 4 سال 10 سال 36 سال شیوخ اپنے ساتھ رکھتے اور پھر وہ بنا دیتے جو خود ہوتے تھے۔ کمال۔ تعداد اور مقدار مطلوب نہیں تھی، معیار مطلوب تھا۔ جی، اب شیوخ مرید اس لیے کرتے ہیں کہ عقیدے کی خرابی بہت زیادہ، تو کہتے ہیں چلو سیکھے گا کچھ نہیں، کم از کم عقیدہ اس کو درست ہو جائے۔ آپ کے شیخ ہیں خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے قبلہ حضرت صاحب حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقشبند میں یہ فرمایا کرتے تھے، دنیا وچ ایک ولی دکھاوو جس بیت طریقت نہیں کیتی، یا واپس لے جاؤ انہیں شرک دیاں تعبیراں۔ ہائے ہائے، فرماتے جو جس مرضی مقام پہ گیا ہے نا، اس نے اپنا تعلق رسول اللہ تک جوڑنے کے لیے اس کڑی کا اپنے آپ کو حصہ بنایا جہاں سے فیض حاصل ہوتا۔ تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار مرید ہیں حضرت خواجہ یعقوب چرخی کے، اور اتنے باادب مرید، اتنا شیخ کا ادب کیا۔ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ کا ادب حدیث رسول سے سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کہا کیسے سیکھا؟ کہا میں نے دیکھا سارے فرشتوں کا سردار جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا تو باادب بیٹھا۔ آہا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ۔ تو کہا میں نے یہ سمجھا ہے کہ شیوخ سے، اساتذہ سے اور بڑوں سے فیض تبھی ملے گا جب ہم ان کا ادب کریں گے، اور ادب کی کیفیت کبھی بھی اپنے شیخ کے سامنے 4 زانوں ہو کر نہیں بیٹھے، ہمیشہ ہمیشہ 2 زان، ہمیشہ باادب۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر پراپر ایک باب باندھا ہے بخاری میں، اچھا، کہ شاگرد کے لیے لازم ہے کہ اپنے استاد کے سامنے 2 زانوں بیٹھے۔ جو شاگرد اپنے استاد کے سامنے 4 زانوں بیٹھے گا وہ ادب کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر شیخ صرف شیخ نہیں بلکہ جو شیخ سے وابستہ ہے، شیخ عبید اللہ احرار نے اس کی بھی تعظیم کی، اور یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق شیخ کے ساتھ تھا تو بس میں نے اسی کی تعظیم۔ اس کے گھر مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے ایک متعلق بندے کو دیکھا جو کسی اور کا مرید تھا لیکن آپ کے درس میں آتا تھا، اچھا، تاکہ روحانی طور پر اس کو قوت ملے۔ تو فرمایا دیکھا کہ غور سے کہ اس کا اپنے شیخ سے تعلق کمزور ہے، تو آپ نے تعلق بڑھانے کے لیے اس کو کہا کہ جب تیرے پاس فرصت کے اوقات ہوں تو اپنے شیخ کے گھر کی صفائی کیا کر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر وہاں سے جو گرد اٹھے اس کو احترام سے بوسہ دے کے چھوڑ کے آیا سبحان اللہ۔ کر۔ جب تو گھر کے گرد کی عزت و احترام کرے گا، اس کو بوسہ دے گا، تو پھر تیرے دل میں شیخ کی تعظیم پیدا ہوگی۔ واہ واہ، تو اسی طرح آپ اپنے شیخ کے ساتھ کرتے، اور پھر جو آپ کی شیخ کی تابعداری تھی وہ بڑی تھی۔ فرمایا مجھے اپنے شیخ حضرت خواجہ یعقوب چرخی نے 2 باتیں ارشاد فرمایا عبید اللہ حرار، اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس دنیا میں تم اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو نا، تو نمبر 1 کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور نمبر 2 اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ان دونوں اوصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناموری پیدا کرتا ہے، واہ واہ، اور یہ دونوں وصف ایسے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین اوصاف ہیں۔ ہاں ہاں، آپ کے سارے وصف بہترین ہیں، یہ بڑے اعلیٰ ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے چلتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی، اللہ اکبر۔ اور آپ دیتے ہوئے کبھی کسی کو
پریشانی کا شکار نہیں ہوتے، اور لوگ کہتے تھے آؤ ان کی بارگاہ میں چلیں جو سب دے دیتے ہیں اور فقر کا خوف ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ کا یہ عمل مبارک اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی تلقین کرتا ہے، دہراتا ہے سبحان کہ شیخ کے کہنے پر سارا غلہ اللہ ساری فصل اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ واہ واہ، اور جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے سارا گھر خالی کر دیا، حضرت عبید اللہ احرار بھی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ اور توکل کی یہ ایک اعلیٰ منزل ہے کہ انسان سب کچھ رب کو دے کر پھر اپنے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع کی منزل پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ہمارے لوگوں کے لیے یہ بڑی مشعل راہ بات ہے کہ حضرت عبید اللہ احرار کے اس وصف نے بتایا جی، بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، محنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ جتنے مرضی بڑے لیول پہ چلے جائیں، جب تک آپ کا روزگار پختہ کار نہیں ہوگا لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ بے شک ایسا ہی۔ میرے شیخ، میرے والد گرامی کے شیخ ان کو کہا کرتے تھے بیٹے منیر احمد، گھر اپنا، مکان اپنا، دکان اپنی، کاروبار اپنا، پھر آپ اللہ رسول کا پیغام بالکل سے ایسا، سنا سکتے۔ بے شک ایسا۔ اور آج کے دور کے علماء کے لیے ضروری ہے اگر آپ حق سنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے کو استعمال کریں جو حضرت عبید اللہ احرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔